व बरकातहू। एक नई सुबह में आपको खुशामदीद कहते हुए खुदावंद मताल से दुआ गो परवरदिगार आपकी हर खैर करे, हर शाम बखैर करे। दुनिया के किसी कोने में कहीं भी कोई भी मोमिन मोमिना मुसलमान किसी भी वजह से परेशान है, रिस्क की हो, सेहत की हो, औलाद की हो, जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैह के इम्तिहान का वास्ता, बीमारी करबला की बीमारी का वास्ता, हर मोमिन मोमिना की हर परेशानी इन्हीं बीबी और आइम्मा के सदके दूर हो, आमीन सुम्मा आमीन। कैसे हैं आप लोग? मौला आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, सेहत सलामती ज़िंदगी के साथ। और जो बीमार हैं, किसी भी वजह से बीमार हैं, बीमारी करबला का वास्ता स्पेशली इस माहौल में जो भी आई हुई है, मौला सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, और जो इसका शिकार है उनको ज़िंदगी सेहत सलामती अता करे। आज जुमेरात का दिन है, आज अपने मरहूमीन के लिए हमें तोहफे भी भेजने हैं, लेकिन एक गुजारिश करना चाहूँगी कि आज, क्योंकि आप देख रहे हैं कि इंशाल्लाह अभी मेरे साथ जो फर्स्ट पार्ट मेरे प्रोग्राम का होता है, पहला सेशन होता है, उसमें मोहतरमा ज़हरा ज़ैदी साहिबा से हमने गुजारिश की थी कि हमारे साथ ये प्रोग्राम करें। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो रोज़ मेरे साथ आप सुबह के प्रोग्राम में देखते हैं। तो उनसे एक और गुजारिश की कि उनका इतना बेहतरीन प्रोग्राम जो कि आप सब लोग यकीनन मिस कर रहे होंगे, इसमें आज़म, तो मैं उनको इंट्रोड्यूस भी कराना चाहूँगी। उन्हीं से पूछूँगी कि इंशाल्लाह आज से हम अपने प्रोग्राम का कुछ हिस्सा आपके लिए, इसमें आज़म के लिए रखेंगे, अगर आपको कॉल करनी है। सबसे पहले मैं खुशामदीद कहना चाहूँगी। माँ का हक हमारा टॉपिक है, जिसके लिए मुझे ज्वाइन किया है पाकिस्तान से। बहुत खूबसूरत गुफ्तगू, मौला सलामत रखे, मोहतरमा सैयदा ज़ाकिरा अहले बैत सैयदा ज़हरा ज़ैदी साहिबा ने। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसी हैं फराह, ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। आपने अपनी इतने खूबसूरत प्रोग्राम को लोगों ने मिस किया, आपने उनका एहसास करते हुए उसको आज से इंशाल्लाह हम अपने प्रोग्राम के कुछ हिस्से में उस इसमें आज़म के चाहूँगी, थोड़ा-सा आप बता भी दीजिए। बहुत शुक्रिया। इंशाअल्लाह। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इस दुआ के साथ कि परवरदिगार इस आलम इंसानियत के ऊपर जो इस वक्त ये वायरस मौत की तरह से मुसल्लत है, मौत तो बरक है लेकिन कुछ ज़्यादा तेज़ी से मलकुल मौत और तेरे बंदों की जान कब्ज़ करने के ऊपर मुसल्लत है। करीम इसको हमसे दूर कर दे, और ये मुश्किल का वक्त जिस कदर तेज़ी से हमारी ज़िंदगी से गुज़र जाए क्योंकि हर मुश्किल के बाद आसानी है। बहुत शुक्रिया, क्योंकि मैं भी यही सोच रही थी कि इसमें आज़म का प्रोग्राम आजकल के इन दिनों में बहुत ज़रूरी होना चाहिए, ताकि बहुत सारी मुश्किलात का जहाँ हम फ़ेस कर रहे हैं, उसमें अल्लाह सुब्हान तआला के ज़िक्र के ज़रिए से, उसके अस्मा हस्ना के ज़रिए से उन मुश्किलात का सामना करें, और उसे पसंद है, वो कहता है वलिल्लाहिल अस्माउल हुस्ना फदूहु बिहा, कि मुझे मेरे नामों के ज़रिए से पुकारो। वो रहमान है, सुभान वो रहीम है, वो करीम है। वो अपने बंदों को पसंद करता है कि जब उसके बंदे उसकी बारगाह में 10 बार दुआ होते हैं। एक तो ये बात, और दूसरी माशाल्लाह बहुत खूबसूरत टॉपिक आपने रखा, माँ का हक। गालबन जी, यही रखा है कि जो जी, अदा जी। नहीं हो सकता। माँ का क्या हक बात है। कि जो अदा नहीं हो सकता, और इसको अदा करने की अगर इंसान कोशिश भी करता है, तो परवरदिगार उसके इस अमल को पसंद करता है। हक कोई अदा सुभान, नहीं कर सकता। जब कोई बेशक, हक बेशक। अदा नहीं कर सकता, तो फिर हाँ, उसके हकूक़ ज़रूर हैं कि जो हर औलाद के ऊपर वाजिब हैं, कि वो अपने वालिदैन के साथ हुस्न सलूक करे। और यहाँ चूँकि अ, हम ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ों की कदर करते हैं, और अगर कदर नहीं करते तो अपने वालिदैन की कदर नहीं करते, और कदर भी सही फिर हमें तब होती है कि जब वालिदैन हमारे इस दुनिया से चले जाते हैं, और उस वक़्त फिर ये पता चलता है कि हमने कितनी बड़ी हस्तियों को खो दिया। और मैं ज़रा यहाँ पर, चूँकि फ़ेसबुक पे भी लोग देख रहे होते हैं, तो मैंने चाहा जी, कि
इसे मैं फ़ेसबुक के ऊपर भी शेयर कर दूँ। और शुक्रिया, यहाँ बहुत माफ़ कीजिएगा ज़रा थोड़ी-सी मुझे यहाँ ज़रा जी, देखना भी वेल जी, जी, वालिदैन के हकूक़ में माँ का हक़ सबसे ज़्यादा है। माँ का हक़ बेशक, अल्लाह सुब्हान तआला ने अपने महबूब को कि जिसे रहमतुल आलमीन बनाकर भेजा, वो कि जो हर आन खुदा की बारगाह में उसकी मखलूक के लिए दुआ करते हैं और उनसे जब एक सहाबी ने पूछा, या रसूल अल्लाह मुझ पर सबसे ज़्यादा हक़ किसका है? तो अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि तुम पर सबसे ज़्यादा हक़ तुम्हारी वालिदा का है। फिर वो सहाबी पूछता है, या रसूल अल्लाह मुझ पर सबसे ज़्यादा हक़ किसका है? तो अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि तुम पर सबसे ज़्यादा हक़ तुम्हारी माँ का है। फिर ये पूछते सुभान हैं कि शायद अब कुछ और ये तब्दील कर देंगे अल्लाह के रसूल तीसरी बार उसने पूछा, या रसूल अल्लाह मुझ पर सबसे ज़्यादा हक़ किसका है? तो अल्लाह के रसूल ने इरशाद फ़रमाया कि तुम पर सबसे ज़्यादा हक़ तुम्हारी माँ का है। और फिर सुभान अल्लाह, चौथी बार पूछता है, या रसूल अल्लाह मुझ पर सबसे ज़्यादा हक़ किसका है? तो अल्लाह के रसूल गोया हुए और कहा, तुम पर तुम्हारे बाप का हक़ सबसे ज़्यादा है। यानी सुभान 3 गुना हक़ माँ का है और 1 गुना हक़ बाप का है। अब देखिए किस-किस सूरतों से माँ अपने उस बच्चे की परवरिश करती है। 3 हक़ अल्लाह सुब्हान तआला ने कहा, एक जब उसके हमल के भार को वो उठाती है, फिर उसके बाद वो उसकी पैदाइश का वक़्त और फिर उसकी परवरिश का वक़्त, ये तीनों वक़्त ऐसे हैं कि जिसमें वो अपनी जान की बाज़ी लगा देती है। जब हमल से सुभान अल्लाह, होती है तो चाहती है कि ये खुदा मेरी गोद को भर दे। पैदाइश के वक़्त में एक दूसरी ख़िलक़त को दुनिया में लाना यानी कि उस वक़्त आम तौर पे ये भी कहा जाता है कि ऐसी ख़ातून के जब ऐसे आलम में हो तो उससे दुआ कराएँ तो दुआ मुस्तजाब होती है क्योंकि वो उस वक़्त ज़िंदगी और मौत के हालत में होती है। अपनी ज़िंदगी से एक दूसरी ज़िंदगी दुनिया में भेज रही होती है। तीसरी बात कि वो फिर शब-ओ-रोज़ इस तरह से अपनी ज़िंदगी को गुज़ारती है कि खुद भूखी रहेगी, औलाद को खिलाएगी, खुद हर मुश्किल और परेशानी को सहेगी और अपने बच्चे के लिए आसानियाँ करेगी। बाप एक बेशक, लम्हे के लिए इसमें कोई शक व शुबा नहीं कि बाप हर चीज़ का इंतज़ाम करता है, अपनी ज़ौजा के लिए भी और अपनी औलाद के लिए भी। लेकिन एक वक़्त के साथ वो अपनी औलाद से जुदा हो जाता है काम के सिलसिले में, बहुत सारे कामों में, लेकिन बिल्कुल, माँ किसी वक़्त भी अपने बच्चों को नहीं छोड़ती। और सुभान अल्लाह, यहाँ मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है क़याम आज़मी साहब के अशार, उन सिरे खिल के मोहब्बत से है खिलकत माँ की। उन सिरे सुभान खिल के मोहब्बत से है खिलकत माँ की, है मोहब्बत कोई शै तो मोहब्बत माँ की। यानी अगर सुभान कोई अल्लाह, चीज़ जिस शै से, जिस उनसर से माँ की अ, तख़लीक हुई है यानी माँ जिस उनसर से बनी है वो मोहब्बत है उनसरे सुभान अल्लाह, खिलकत से खिलकत माँ की, है मोहब्बत कोई शै तो मोहब्बत माँ की। माँ क्या ज़ीस्ट बात! इंसान को मिली ज़ीस्ट इंसान को मिली बाप के एहसा के बगैर, दहर में कोई भी पैदा ना हुआ माँ के माँ बगैर। बहुत खूबसूरत, मुश्किलें बहुत सह के हमें दर से वफ़ा देती है, मुश्किलें सह के हमें दर से सुंदर, वफ़ा देती है, शब के सन्नाटे में उठ-उठ के दुआ देती है। खून दिल, खून जिगर हँस-हँस के पिला देती है, गोश्त के टुकड़े को इंसान बना बना देती है। क्या ये माँ है, लाज ममता की लाज ममता की भी खुदा रखता है, दुआ माँ करती है और आसमान से बात माँ करती वादा माँ करती है और खुदा
پورا کرتا ہے۔ ایک ماں ہی تو تھی نا کہ جب عید کے دن بچوں نے کہا کہ اماں جان آج تمام اہل مدینہ کے بچوں کے پاس نیا لباس ہے کہ جو عید کے دن نیا لباس پہنیں گے، اور اس ماں نے کہا کہ کل خیاط تمہارے کپڑے لے کر آئے گا، یعنی وعدہ ماں کرتی ہے اور پورا اسے خدا کرتا ہے۔ الحمدللہ، اگلا دن جب الحمدللہ، نمودار ہوا، دخل الباب ہوا، یہ سید اسلام اللہ کے گھر کی عظمت ہے کہ اگر سیدہ نے یہ کہہ دیا کہ میرے بچوں کل خیاط آئے گا، تو اب رضوان جنت کی یہ مجال نہیں ہے کہ وہ کیا یہ بات، کہہ سکے کہ میں رضوان جنت ہوں، میں ملک ہوں، میں فرشتہ ہوں، کیونکہ سیدہ نے کہہ دیا صدیقہ ہے، طاہرہ ہے، مطہرہ ہے، پروردگار کی وہ کنیز خاص ہے کہ جسے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنی محبوب ہستیوں کہ جہاں چہاد معصومین ائمہ علیہ السلام یہ فرماتے ہیں، 11 امام یہ فرماتے ہیں کہ ہم عالمین کے اوپر حجت ہیں، اور بے ہمارے شک، اوپر ہماری واہ، جدہ ماجدہ بی بی فاطمۃ الزہرا سلام اللہ حجت ہے۔ تو کیوں کر ممکن ہے کہ بی بی کہیں تو پھر رضوان جنت کی یہ مجال ہو کہ یہ کہے کہ میں ملک ہوں، میں فرشتہ ہوں، میں رضوان جنت ہوں۔ دخل باب ہوا، دروازے سے پوچھا گیا تو کہا کہ انا خیاط الحسنین، میں حسنین کا درزی ہوں۔ تو یہ ایک ماں ہے، اور اس ماں کی دعا آج روئے ارض کے اوپر کہ جہاں ابا عبداللہ الحسین کی یاد سے سرشار ہوتے ہیں، مولا متقیان علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ولایت کا اقرار کرتے ہیں، اور اپنے شب و روز میں جب ٹھنڈا پانی آ جائے تو پھر یہ کہتے ہیں کہ درود بر حسین لعنت بر یزید، کیونکہ یہ اس کی ماں کا بیٹا ہے کہ جس نے دعا کی تھی کہ جب اس کی شہادت کے بعد کہا بابا، جب یہ خبر دی گئی، ایک ماں کو اس کے نوزائیدہ بچے کی خبر دی جاتی ہے، اور یہ خبر بھی کب کہ جب ابھی شکم مادر کے اندر جب مولا ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام ہے، اور اس وقت ایک دن بی بی اپنے بابا سے کہتی ہیں کہ بابا یہ بچہ بڑی عجب باتیں کرتا ہے۔ کہا سیدہ کیا باتیں کرتا ہے؟ کہا بابا کیا بات، یہ کہتا ہے کہ میں مسافر ہوں، بابا یہ کہتا ہے کہ میں پیاسا ہوں، بابا یہ کہتا ہے کہ میں ٹکڑے ٹکڑے ہوں۔ بابا مجھے سمجھ نہیں آتا یہ کیا کہتا ہے، کہ یہ مسافر ہے، یہ پیاسا ہے، یہ ٹکڑے ٹکڑے ہیں۔ اللہ کے رسول مولا متقیان علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے فرماتے ہیں کہ علی سیدہ کو تھام لو، اب جو میں بتاؤں گا سیدہ اسے برداشت نہیں کر سکیں گی۔ سیدہ ایک ماں ہے، وہ ماں کہ جس کی ذریت نے، جس کی اولاد نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا، آج اللہ اکبر کی آوازیں بلند ہو رہی ہیں، تکبیر کی آوازیں بلند ہو رہی ہیں، نمازیں قائم ہو رہی ہیں، گو کہ مساجدیں بند ہو گئیں، ادارے بند ہو گئے، لیکن آج بھی گھروں سے اور مساجدوں سے اللہ اکبر کی آواز بلند ہوتی ہے، کبریائی کی، توحید کا اعلان ہوتا ہے، اور اس وقت اللہ کے رسول گویا ہوئے کہ سیدہ ہاں یہ بچہ ٹھیک کہتا ہے، یہ صحیح کہتا ہے، یہ کہتا ہے میں مسافر ہوں، ہاں یہ ایسا مسافر ہوگا کہ جو کبھی لوٹ کر واپس اپنے وطن نہیں آئے گا۔ ہاں سیدہ یہ صحیح کہتا ہے، یہ پیاسا ہے، یہ 3 روز کا بھوکا پیاسا ہوگا۔ بابا پر یہ بات سمجھ میں آ گئی، بابا یہ عجب بات کہتا ہے کہ ماں میں ٹکڑے ٹکڑے ہوں۔ کہاں سیدہ کربلا کے میدان میں 3 روز کا بھوکا پیاسا اسے شہید کیا جائے گا، اور فوج اشکیا، فوج شام، جس جس کے ہاتھ میں جو جو اسلحہ ہوگا، جو جو ہتھیار ہوگا، وہ اس کو زخمی کریں گے، اور پھر اس کے لاشے کو پامال کیا جائے گا، یہ ٹکڑے ٹکڑے ہوگا۔ یہ ایک ماں تھی، اس ماں نے دعا کی کہ بابا جب یہ واقعہ ہوگا تو بابا
آپ ہوں گے، آپ کہاں ہوں گے؟ بڑی حسرت سے سیدہ کہتی ہے، آپ کہاں ہوں گے؟ سیدہ کہتی ہیں بابا، اس کا بابا شیر خدا فاتح خیبر کہاں ہوگا؟ بابا اس کا بھائی حسن کہاں ہوگا؟ بابا میں چکیاں پیس کر پالنے والی ماں کہاں ہوں گی؟ اللہ کے رسول کہتے ہیں سیدہ اس وقت نہ میں ہوں گا، نہ اس وقت علی ہوں گے، نہ اس کا بھائی حسن ہوگا، اور نہ سیدہ اس وقت تم ہوگے۔ تو اس ماں نے بڑی حسرت کے ساتھ کہا بابا جب کوئی نہیں ہوگا روتے تو اپنے ہیں، نہ آپ ہوں گے، نہ علی ہوں گے، نہ حسن ہوں گے، نہ میں ہوں گی، تو بابا روتے تو اپنے ہیں، تو میرے بیٹے کے اوپر فرش ازا کون بچھائے گا، کون روئے گا؟ آواز قدرت آئی، میرے محبوب کہہ دو اس ماں سے کہ خدا ایک قوم کو پیدا کرے گا کہ اس کے جوان، اس کے بوڑھے، اس کے بچے، اس کی عورتیں اس غریب نینوا کے اوپر گریا کریں گی، صدیاں گزر جائیں گی اور وہ ذکر کرتے رہیں گے، اسی ذکر سے انہیں زندگی ملے گی۔ اور اس وقت جب اللہ کے رسول یہ بتا رہے تھے تو وہ ماں کہتی ہے تو بابا میں بھی قسم کھاتی ہوں کہ جب تک ہر چاہنے والے کو، ہر گریا کرنے والے کو روز محشر جنت میں داخل نہ کر دوں، اس وقت تک سیدہ جنت میں داخل نہ ہوگی۔ یہ وہ ماں ہے کہ جس ماں کے وسیلے سے اگر آج ہم دعا مانگیں یا فاطمہ تو یا مولاتی اغیثنی کہ پروردگار تجھے اس اپنی کنیز خاص سیدہ کا واسطہ ہمیں اس مشکلات اور پریشانیوں اور آزمائشوں سے محفوظ کر دے۔ کریم تو سمیع بھی ہے، تو بصیر بھی ہے۔ اور ایک ماں کا تذکرہ کرتے ہوئے کہ ماں تو بنی ہی عنصر محبت سے ہے، خدا نے اس مادے سے ماں کی خلقت کی ہے کہ جہاں محبت کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا، صرف پیار ہوتا ہے۔ ہم ماں کا حق ادا نہیں کر سکتے۔ ایک شخص معصوم کے پاس، ائمہ علیہ السلام کے پاس آیا اور اس نے آ کر کہا کہ آ، آ، مولا میری ماں بہت ضعیفہ ہے، مولا میں وہ چل پھر نہیں سکتی ہے، وہ معذور ہے، مولا میں اپنے ہاتھوں سے اسے کھلاتا ہوں، اس کی غلاظت کو جب وہ ظاہر سی بات ہے کہ ایک وقت ماں ہوتی ہے، ماں کو کبھی یہ احساس نہیں ہوتا کہ اگر بچہ گیلا ہو گیا ہے، اس کی چینج کرنی ہے، اسے نہلانا ہے، اسے دھلانا ہے، وہ کبھی کسی پر احسان نہیں جتاتی اور نہ کبھی وہ یہ سوچتی ہے کہ مجھے اس کا ریوارڈ ملے گا، کیونکہ خدا نے اس کے اندر محبت کی ایک رمق ڈالی ہے۔ اور دیکھیے کہ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتا ہے کہ وہ اپنے بندوں کو 70 ماؤں سے زیادہ چاہتا ہے، ایک حصہ محبت کا اس نے ماں کے دل میں ڈال دیا، وہ ایسی محبت کا ایک حصہ ہے کہ جو اسے راتوں کو جگا بھی دیتی ہے، مشکلیں سہنے کے لیے تیار بھی کر دیتی ہے۔ ماں ہر زندگی کی مشکل کو اپنے اوپر جھیلتی ہے اور اپنے بچے کو محفوظ رکھتی ہے۔ یعنی یہ ماں ہے کہ جس کے دل میں اتنی محبت ہے، یہ اولاد ہے کہ جو اس کا حق ادا نہیں کرتی۔ جن کے والدین موجود ہیں میں کہوں گی کہ ان کی قدر کریں، خاص طور کے اوپر ماں کی قدر کریں، کیونکہ ماں کبھی اپنے بچے کو، کبھی اپنی اولاد کو فراموش نہیں کرتی۔ اگر ماں کا کوئی دوسرا نام ہوتا نا تو اس کا نام دعا ہوتا۔ اگر ماں کیا کے لیے کوئی نام چوز کیا جائے اس محبت کے نام کے بعد تو اس کے نام کے ساتھ دعا رکھا جا سکتا ہے کہ ماں ہر آن ہاں، دعا کرتی ہے۔ بچے گئے ہیں کیا بات! دروازے کے اوپر نگاہیں ہوں گی، آنکھوں آنکھوں میں حصار کر دے گی آیت الکرسی کا، حصار کر دے گی ناد علی کا، دعا مانگتی رہے گی پروردگار میں نے اپنی اولاد کو تیری امان میں دیا۔ پتہ جب چلتا ہے کہ جب ماں باپ کا سایہ سر پر نہیں رہتا، انسان غریب ہو جاتا ہے۔ ہم جیسے
इंसानों की क्या बात है फ़रा, बल्कि आप देखिए अंबिया जैसे नबियों को माँ की ज़रूरत है कि एक बेशक। मर्तबा कि जब मूसा अलैहिस्सलाम कोहे तूर पर जा रहे हैं, आवाज़ कुदरत आई कि मूसा अब कदम सँभल कर रखना। जब हमें मूसा कहते हैं, बारे इलाहा हर बार तेरे पास आता था, आज से पहले तूने कभी नहीं कहा कि कदम सँभल कर रखना। आवाज़ कुदरत आई, मूसा जब पहले आया करते थे, तो तुम्हारे घर पर बैठी हुई माँ तुम्हारे लिए दुआ किया करती थी। आज जब तुम आए हो तो तुम्हारी माँ इस दुनिया से चली गई है। अब वो दुआ करने वाली माँ मौजूद नहीं। अब अपने कदमों को सँभल कर रखना, यानी कि हमारी सलामती का दूसरा नाम माँ है। माँ सुभान कि अल्लाह। जिसके कदमों के नीचे जन्नत है। माँ कि जो अपने बच्चे को अपना खून-ए-जिगर पिला देती है। हम हक अदा करने की बात करते हैं, एक रात जब वो अपने बच्चे के साथ जागती है, हम उसका हक अदा नहीं कर सकते। वो बेशक, शख्स बेशक। जो मौला के पास एक शख्स आया और मौला से कहता है कि मौला मेरी माँ बहुत ज़ईफ़ा है, मौला मैं हर वक़्त उसकी खिदमत करता हूँ, उसे खिलाता हूँ, उसे पिलाता हूँ, वो उठ बैठ नहीं सकती है, सारे काम मैं करता हूँ, तो क्या मैंने उसका हक अदा कर दिया? तो मौला फरमाते हैं, एक रात जागने का भी तूने उसका हक अदा नहीं किया और सुभान। वजह ये कि कितनी रातें उसने तेरे साथ जाग कर गुज़ारी, तेरी खिदमत की, तुझे जी। खिलाया, खुद एक भूखी रही और फिर मौला कहते हैं कि एक वक़्त में आपने देखा होगा ना, अब तो इलेक्ट्रिक झूले भी आ गए, बहुत सारी इस तरह की चीज़ें। अच्छी कॉल ले लूँ? जी, 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 बिस्मिल्लाह जी। कीजिए, आप कॉल लीजिए। बहुत माज़रत, आप दोबारा कॉल कर सकते हैं, हम ज़रूर शामिल करेंगे। जी, बहुत खूबसूरत वाक़या जी, बहुत शुक्रिया। चलें बस अल्लाह सुब्हान तआला की बारगाह में दुआ करते हुए कि करीम हकीकी मायनों में क्योंकि वालिदैन का एक नाम उसने रब रखा है। तो अगर सुभान। ये वाले रब राज़ी, तो वो रब भी राज़ी क्योंकि मौला फरमाते हैं कि अगर तुम चाहते हो कि ये दुनिया तुम्हारे लिए मौला मुत्तक़ियान का ख़ास तौर के ऊपर ये मौला की हदीस है और कोट इसीलिए कर रही हूँ कि ये दुनिया जन्नत की जगह नहीं है। जन्नत बेसिकली राहत की जगह है और अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे लिए दुनिया ये राहत की जगह हो जाए, मिस्ल जन्नत हो जाए, तो कभी अपने वालिदैन के साथ गुस्ताखी ना करना। गुस्ताख़ वालिदैन कभी जन्नत की बू हज़ार मील की मसाफ़त से नहीं सूँघ सकता और जो अपने वालिदैन का बाअदब है, परवरदिगार उसके लिए इस दुनिया को आसान कर देता है, इसकी मुश्किलों को दूर कर देता है। इस अंदाज़ में और इसमें भी वालिदैन के हक़ के लिए हमें कुछ तरह की औलादें नज़र आती हैं। उनमें से कुछ औलादें ऐसी हुआ करती हैं कि जिनके दर्जात इसी दुनिया में ही पता चल जाते हैं। एक वो औलाद होती है कि जो अपने वालिदैन की सुनती ही नहीं है, जो सुनती ही नहीं है, तो मौला के इस कौल के मुताबिक कि वो फिर भूल जाए कि वो जन्नत की खुशबू को भी सूँघ सकता है। यानी आँख के वालिदैन वही हुआ करता है, माँ-बाप कहें या ना कहें, लेकिन ऑटोमेटिकली वो औलाद आँख हो जाया करती है कि जो अपने वालिदैन का अदब नहीं करती और उनके साथ गुस्ताखी करती है। दूसरी इसके बाद औलाद का दूसरा क्राइटेरिया ये है, ये तमाम नाज़रीन मेरे साथ मैं अपने हो सकता है कि माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ताला ने अच्छी औलाद की है, लेकिन फिर भी इंसान को सबसे ज़्यादा लालच अपनी औलाद के लिए होता है और मुमकिन है कि शायद मेरे मरने के बाद वो जब इसे सुनेंगे और बहुत सारे लोग जो देख भी रहे हैं, सुन भी रहे हैं, अपना-अपना मवाज़ना कर सकते हैं और इस मवाज़ने में कि अपना क्राइटेरिया देख लीजिए कि हम किस जगह पर खड़े हैं क्योंकि कलाम इलाही तो यही कहता है कि अपने वालिदैन अगर तुम पाओ कि तुम ऐसा ज़माना देखो कि तुम्हारे वालिदैन बुज़ुर्ग हो जाएँ, तो उनके सामने अपने शानों को, अपने काँधों को ऐसे झुका कर रखना कि जैसे कोई अदना गुलाम अपने आका के सामने अपने काँधों को
جھکا کر رکھتا ہے، اور لفظ اف یعنی کہ لفظ اف نہ کرنا۔ خدا تو اپنے بندے کو یہ ایڈوائز کرتا ہے کہ اپنے معاف کیجیے گا کہ والدین کے سامنے لفظ اف نہ کرنا۔ تو اب جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ خدا تو یہ کہتا ہے، پھر اس کے بعد دوسرا کرائٹیریا اولاد کا یہ ہے کہ وہ اپنے والدین کی بات کو تون اور کرن جواب دے دیتے ہیں اور غصے کی حالت میں بس ان کے پاس چلے جاتے ہیں، یہ بھی جنت کی بو کو نہیں پا سکتے۔ اس کے بعد تیسری قسم اولاد کی یہ ہے کہ جہاں اگر ان کے والدین نے انہیں کچھ کہا تو پھر وہ ان کی بات کو سن لیتے ہیں اور جتنا ان سے ممکن ہوتا ہے اس کام کو ان کے سر انجام دے دیتے ہیں۔ اور اگر انجام دینے کے بعد وہ والدین کو جتائیں گے کہ ہم نے تمہارے ساتھ یہ کیا، ہم نے تمہارے ساتھ وہ کیا، تو یہ لوگ بھی جنت کی بو کو نہیں سونگھ سکتے۔ چوتھی کرائٹیریا ان لوگوں کا کہ جو والدین کے کہنے کے اوپر کاموں کو سر انجام دے دیتے ہیں اور پھر اس کے بعد شکر ادا کرتے ہیں کہ پروردگار تیرا شکر ہے کہ ہمارے والدین نے ہمیں کسی کام کے لیے کہا اور تو نے ہمیں توفیق دے دی کہ ہم ان کے کاموں کو سر انجام دے دیں۔ یہ وہ افراد ہیں کہ جو جنت کی طرف تیزی سے ان کا سفر ہے۔ اس کے بعد معصوم فرماتے ہیں کہ پانچویں قسم وہ ہے کہ جو انتظار نہیں کرتے کہ ابھی میرے والدین کیا کہیں گے، بلکہ وہ ڈھونڈتے ہیں، تلاش کرتے کیا ہیں بات کہ ہمارے والدین کو کیا ضرورت ہے اور اس کی ضرورت کے ہونے سے پہلے ان کی ضرورت کو پورا کر دیتے ہیں۔ یہ وہ افراد ہیں کہ جنت جن کے لیے خواہش کرتی ہے، یہ وہ افراد ہیں کہ جو مستجاب دعا ہو جاتے ہیں، یہ وہ افراد ہیں کہ ان کے لیے دنیا بھی مثل جنت ہو جاتی ہے۔ اور پھر جنت تو حقیقی طور پر ہے ہی، کیونکہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ بہرحال اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے والدین جو گزر چکے ہیں انہیں جوار محمد و آل محمد میں ان کے درجات کو بلند فرمائے، اور جن کے ہے والدین کریم انہیں اپنے والدین کا ادب احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہاں، ہم نے اسم اعظم بھی کرنا تھا خواہر فرا، تو میں نے کہا آپ کے پاس 10 منٹ ہیں، تو آپ کے پاس اگر کوئی نام موجود ہے تو مجھے بتا سکتی ہیں، تاکہ ان مشکلات میں اگر کوئی اپنا نام اپنی والدہ کے ساتھ دے تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کے وہ اسماء الحسنی جیسے ہمارے نام ہمارے والدین رکھتے ہیں، اسی طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ہر انسان کلمہ ہے۔ والدین کا رکھا ہوا نام دنیا پہچانتی ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کا اسماء الحسنی وہ ہے کہ جس کے ذریعے سے جب اسے پکارا جاتا ہے تو وہ دعاؤں کو معاف کیجیے گا مستجاب کرتا ہے۔ جی، کوئی نام ہے تو ذرا بتا دیجیے۔ میرے پاس نہیں ہے، بلکہ میں دوبارہ اناؤنس کرنا چاہوں گی کہ اس پروگرام میں آپ کے لیے اسم اعظم کا بھی اہتمام کیا۔ محترمہ زہرا زیدی صاحبہ، آپ کے لیے آپ صرف کال کیجیے اپنا اور اپنی والدہ کا نام بتائیے۔ لائن ہم نے اوپن کر دی ہے، تو انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ آج اگر ہم آپ کو بتا سکیں، اور ڈیلی بیسس پہ ہم اس پروگرام کا حصہ بنا لیا ہے اسم اعظم آپ کے لیے، تاکہ آج کل جیسے میں نے کہا نا کہ جب پریشان ہوتا ہے انسان اچھا، تو میرے تلاش آخر ایک نام میرے پاس آیا ہے، جی جی فرا بطول ان کا نام ہے اور ان کی والدہ کا نام کنیز بطول ہے۔ مجھے ذرا اپنا لیپ ٹاپ رکھنا پڑے گا آگے، معاف کیجیے گا۔ فرا بطول ان کا نام ہے، اور میں دیکھتی ہوں کہ ان کے نام کے اوپر جو اللہ کالر سبحانہ بھی تعالیٰ کا جی چلے السلام علیکم ورحمۃ جی نام اللہ بتائیے اگر وبرکاتہ۔ آپ کے پاس نام ہے تو۔ جی جی السلام علیکم ٹی وی وعلیکم السلام یا علی مدد۔ یا علی مدد، کون میری بہن کہاں سے؟ میں حیدرآباد سے بات کر رہی ہوں۔ جی جی جو میڈم فرما رہی ہے اس کے اوپر جو ہے میرے پاس بیٹا نہیں ہے کوئی بھی، ٹھیک ہے تو ان کو کہوں تو وہ کہتی ہیں کہ یہ بیٹوں کا حق ہے، یہ بیٹوں کے اوپر ہے، ماں کی خبر لینا، ماں کا خیال کرنا، ماں کا وہ کرنا۔ ہم لڑکیوں کو نہیں، ہم اپنے شوہروں کی خدمت کرنا جو اسلام اجازت دے رہا ہے، چلے ماں کی نہیں۔ مولا سلامت رکھے۔
جی ابھی جواب دیتے بہت شکریہ. ہمارے پاس ایک اور کالر ہے. السلام علیکم جی ورحمۃ اللہ. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. نہیں کال ڈراپ ہو گئی ہے. فرح میرے پاس جو یہ نام تھا آپ ہی کے نام پر نام تھا فرح بطول، والدہ کا نام ہے کنیز بطول. ان کے نام جی کے جی اوپر جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اسماء الحسنی نکلتے ہیں، یا وارثو یا واحدو، یا یا وارث. وارثو یا واحدو، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اسماء الحسنی ہیں. اور فرح، اگر یہ آپ والی فرح نہیں، یہ دوسری فرح ہے جن کا نام میرے پاس ابھی میرے سسٹم کے اوپر آیا ہے. جمعے کا دن ان کا دن ہے. ان سے کہیے کہ جمعے کے دن صبح کی نماز کے بعد اول آخر درود کے ساتھ 3 تسبیحاں یا وارثو یا واحدو کی ضرور پڑھا کریں، اور اس کے بعد روزانہ ہر نماز کے بعد اول آخر درود کے ساتھ 1 تسبیح یا وارثو یا واحدو کی ضرور پڑھیں. اور یہاں آپ کے لیے زندگی میں کچھ مشکلات ہیں، اللہ کریم آپ کے لیے آسانیاں فرمائے. پتھر اگر کوئی پہننا چاہتی ہیں، پرل پہن سکتی ہیں، اوپل پہن سکتی ہیں، عقیق پہن سکتی ہیں، در نجف پہن سکتی ہیں، ڈائمنڈ پہن سکتی ہیں. ہر سفید رنگ کا پتھر آپ کے لیے اچھا ثابت ہوگا. صدقہ معاف کیجیے گا، صدقہ آپ کا پانی کے معاف کیجیے گا، صدقہ آپ کا پرندوں کی خوراک نکلتا ہے. کچھ نہ کچھ اپنے ہاتھ سے پرندوں کو ڈال دیا کیجیے. اور اسی کے ساتھ ہی بندگان خدا کو نہ بھولیے گا. اللہ سبحانہ تعالیٰ کی یہ اسماء الحسنی ہیں کہ جو آپ کے نام کے اوپر نکلتے ہیں، یا وارثو یا واحدو، یا وارثو یا واحدو. اور جب بھی کوئی مشکل آ جائے تو اس مشکل میں 2 رکعت حاجت کی نماز پڑھیں. حاجت کی نماز پڑھنے کے بعد تسبیح پڑھ کے یا وارثو یا واحدو کی پڑھ کے رب کریم کی بارگاہ میں دعا کیجیے، مالک تو مجھے اس مشکل سے نجات عطا فرما. بہرحال یہاں چونکہ آپ کے پاس جی آپ کال لے لیجیے. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. میرا خیال ہے فرح ہم پروگرام کر نہیں پائیں گے. آپ ایسا کیجئے کہ اگر کوئی واٹس ایپ کے اوپر آپ کو کال بھیج دیتا ہے تو ممکن ہے کہ پھر اس سے پھر ہم میسج کے تھرو اگر کوئی بھیجتا ہے اپنا نام اور اپنی والدہ کا نام، یہ 2 نام ہمیں چاہیے ہوتے ہیں. اور جتنا ممکن ہو سکے گا ہم کوشش کریں گے کہ 10-15 اور آپ اپنے کنٹرول روم سے میرے لیے 5-10 منٹ کا اور اضافہ کر لیجئے، کیونکہ اس میں ہم زیادہ سے زیادہ لوگوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اسماء الحسنی بتا سکتے ہیں. آپ کا نام بشرا رشید ہے اور آپ کی والدہ کا نام غلام سغرا. بیٹی کے لیے پوچھنا چاہ رہی، وہ آپ کو آپ کے لیے بتائیں گے. زہرا، ٹھیک ہے، غلام زہرا، ٹھیک ہے. کس کے نام کا نکالا مجھے نام؟ ٹھیک ہے، بشرا رشید کا آپ نکالیے. آپ بتائیے گا، اتنے میں ایک اور کال لے لیتی ہوں. بشرا رشید اور ان کی والدہ کا نام بتا دیں. بشرا رشید، والدہ کا نام غلام زہرا. ٹھیک ہے، بہت شکریہ بھائی، بہت شکریہ. آپ ٹی وی پہ بہت سن لیجیے، شکریہ ٹی آپ وی کی پہ. کال کا. اور ہم دیکھتے ہیں کہ بشرا السلام علیکم. رشید کے نام پہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اسماء الحسنی اور جو ڈیٹیل ہمارے سامنے آتی ہے. میری اماں کا نام انور سلطانہ ہے. جی کون سا آپ کا اپنا نام کیا ہے؟ فرح، منظور میرا ازرا. خیال ہے ہم مزید نام نہیں لے سکیں گے. بشرا رشید کے نام کے اوپر جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اسماء الحسنی نکلتے ہیں، یا حفیظو یا واحدو، یا حفیظو یا واحدو، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اسماء الحسنی ہیں. ٹیوزڈے کا دن، منگل کا دن ان کا دن ہے. منگل کے دن
صبح کی نماز کے بعد اول آخر درود کے ساتھ 2 تسبیحاں یا حفیظو یا واحدو یا حفیظو یا واحدو۔ نماز کے بعد منگل کو، منگل کا دن ان کا دن ہے، اس دن ویسے تو خدا اپنے بندوں کی دعاؤں کو مستجاب کرتا ہے، لیکن کوئی دن اس نے ایسے رکھے ہیں کہ جس میں ہماری روح کی پرواز معرفت کے ساتھ زیادہ ہوتی ہے۔ تو آپ منگل کے دن صبح کی نماز کے بعد اول آخر درود کے ساتھ 2 تسبیحاں یا حفیظو یا واحدو کی ضرور پڑھیں، اور پھر ٹھیک ہے روزانہ ہر واجب نماز کے بعد اول آخر درود کے ساتھ 1 تسبیح یا حفیظو یا واحدو کی پڑھا کریں۔ صدقہ، اور یہ بتا دوں بی بی فاطمۃ الزہرا سامنے اللہ کے نام کے عدد کے برابر ان کے عدد ہیں۔ جتنی زیادہ واجبات الہیہ کا خیال رکھیں گی اتنی ہی ترقی اور کامرانی ان کے قدم چومے گی۔ ایک اور عمل بتائے دیتی ہوں، کیونکہ بی بی کے نام کے برابر ان کے نام کے عدد ہیں۔ 2 رکعت نماز پڑھیں حاجت کی، اور اس کے بعد یا حفیظو یا واحدو کی 1 تسبیح پڑھیں، ہدیہ کریں بی بی فاطمۃ الزہرا سامع اللہ کو، اور پھر دعا کریں پروردگار کی بارگاہ میں بی بی کے ذریعے سے، پروردگار صدیق کا نام رکھا ہے تو نے بطول کا، جھوٹا نہ کیجیو مجھے صدقہ رسول کا۔ خدا سے جی دعا کریں، انشاءاللہ تعالیٰ پروردگار دعاؤں کو مستجاب کرے گا۔ بی بی کی جی سیرت پر عمل کرتے ہوئے پردے کا خیال رکھیں۔ نماز سے سیدہ سامع اللہ کو عشق تھا، اور یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہیں خدا مستجاب دعا بنا دیتا ہے۔ بہت شکریہ فرح، میرا ٹائم تو ختم ہو گیا۔ انشاءاللہ تعالیٰ اگلی نشست میں اگلے پھر جو آپ ٹاپک کہیں گے کوشش کریں گے کہ انشاءاللہ اپنی اصلاح کریں، سبق کو پڑھیں بھی، سبق کو سنائیں بھی، اور خدا سے یہ بھی دعا کریں کہ پروردگار حقیقی معنوں میں ہمیں عمل کی توفیق عطا فرما دے۔ کریم تو سمیع بھی ہے، تو بصیر بھی ہے، پروردگار ہمارے ساتھ وہ سلوک نہ کرنا کہ جس کے ہم اہل ہیں، مالک ہمارے ساتھ وہ سلوک فرمانا کہ جس کا جی بہت شکریہ، جزاک اللہ، سلامت رہیے، مولا آپ کو سلامت رکھے۔ یہ سلسلہ بھی اس لیے شروع کیا کہ آپ کے لیے کچھ اس میں اگر ہم اس پروگرام میں بتا سکیں۔ سلامت رہیے، انشاءاللہ کل دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی۔ اور یہ بھی بتانا چاہوں گی کہ آپ فیس بک پہ بھی اپنا نام، اپنی والدہ کا نام ڈال سکتے ہیں انشاءاللہ، تو ہم اس کو پڑھ کر بھی آپ کو جواب دے سکتے ہیں۔ ہمارے ساتھ میں شکریہ بھی ادا کرنا چاہوں گی انشاءاللہ، اور یہاں بریک لینا چاہوں گی چھوٹا سا۔ بریک کے بعد ہمیں مولانا امام حیدر زیدی صاحب جوائن کریں گے، امام سے ملاقات کے حوالے سے کیا ہے، وقت کے امام کے حوالے سے گفتگو ہوگی۔ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ السلام علیکم۔